یہ گوگو شکاری اور رادم خور شیر کا دوسرا حصہ آپ کے لیے میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلا حصہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، تو یہ گوگو شکاری کتاب میں سے میں اس کو لیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ شیر کو اللہ کی مدد سے ہلاک کر دے گا۔ اس نے دور سے شیر کی گرج سنی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، زیادہ خشوع اور خضوع سے ذکر کرنے لگا۔ شیر اسی طرف آ رہا تھا، کیونکہ یہی واحد راستہ تھا، باقی سارا جنگل گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ یہ راستہ بھی لکڑہاڑوں نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بنا دیا تھا، ورنہ تو سارا جنگل واقعی میں خوفناک اور گھنا تھا، خوفناک جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ خون خوار جانوروں کو چونکہ چھپنے کی جگہ مل جاتی تھی، اس لیے جانوروں اور انسانوں کو آسانی سے ہلاک کر کے کھا جاتے تھے۔ موت کا رقص اکثر اس جنگل میں ہوتا ہی رہتا تھا۔ گوگو شیر کے انتظار میں چپ سادے بیٹھا تھا۔ شیر جوں جوں قریب آتا جا رہا تھا، گوگو کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درخت کے پتوں کی اوٹ سے نظریں شیر کے آنے والے راستے پر جمائے بیٹھا تھا۔ جنگل میں کسی پرندے کے بھی اڑنے کی آواز آتی تو گوگو ہوشیار ہو جاتا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، وہ بندوق پر گرفت مضبوط کر لیتا۔ گوگو کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ شیر پوری رفتار سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ آخر وہ درخت تک پہنچ گیا۔ درخت کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کو انسانی وجود کا احساس ہوا۔ گوگو نے شیر کی ٹانگ کا نشانہ باندھ کر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ لوگ جنگل کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ نشانہ چونکہ ٹھیک ٹانگ پر لگا تھا، شیر زخمی ہو کر اور زور سے چنگھاڑنے لگا اور اپنی باقی کی ٹانگوں کی مدد سے اچھل اچھل کر درخت کو ہلانے لگا۔ درخت زور زور سے ہل رہا تھا۔ گوگو کے لیے نشانہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر شیر کی ایک بہت زور کی چھلانگ سے گوگو توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ کر عین شیر کے سامنے گر پڑا۔ ایک لمحہ ضائع کرتا تو شیر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ وہ فوراً اٹھا اور بندوق سیدھی کر کے شیر کے پیٹ میں فائر کیا۔ شیر چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹا، گولی اس کی اگلی ٹانگ پر لگی اور وہ گر گیا۔ اب گوگو کو موقع مل گیا۔ اس نے تھوڑے فاصلے سے کئی فائر کیے۔ شیر کی چنگھاڑ درد بھری چنگھاڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ شیر شدید زخمی ہو چکا ہے۔ انہوں نے جنگل کی طرف دوڑیں لگا دیں اور گوگو زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، مگر شیر چونکہ ابھی مرا نہیں تھا، اس نے زخمی حالت میں بھی گوگو پر حملے کر دیے۔ ایک مرتبہ تو گوگو کی ٹانگ شیر کے منہ میں جاتے جاتے رہ گئی۔ آخر گوگو کی مسلسل فائرنگ سے شیر کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مسلسل فائرنگ سے اور جانوروں کے شور سے جنگل گونج رہا تھا۔ جنگل سے باہر لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لوگ خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ گوگو کی بیوی جوجو بھی لوگوں کے پیچھے بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ آخر لوگ گوگو اور شیر کے قریب پہنچے تو شیر دم توڑ چکا تھا اور گوگو تھک کر ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر درخت سے گرنے اور بھاگنے اور شیر سے بچنے کے لیے درختوں اور پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے گوگو بھی زخمی ہو چکا تھا۔ لوگوں نے فوراً گوگو کو اٹھایا اور اسے بستی سے لے کر چل پڑے۔ گوگو کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے گوگو کی مرہم پٹی کی اور یوں گوگو نہ صرف شیر کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اس کو انعام کی بھاری رقم بھی مل گئی۔ یوں دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ اب دونوں میں جھگڑا بھی نہ ہوتا تھا۔ گوگو نے اپنی یادداشت کا علاج کروایا اور اب وہ بھلکڑ بھی نہ رہا تھا۔ اس کو ہر بات یاد رہتی تھی۔ یہ تھی گوگو اور آدم خور شیر کا دوسرا حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں،
اور اگر آپ جو بھی اس کی کوئی کمی بیشی جو بھی کوئی آپ کو اس میں نظر آئے وہ بھی مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، آپ کی آپ مہر نسیم۔